السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، جس کے اہم مسائل بلدیاتی مسائل ہیں۔ یہ مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم دو اہم لیڈر سے۔ پہلے ہم جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور منسٹر فار لوکل گورنمنٹ آف سندھ سید ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس، اور اس کے بعد ہم جائیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور منسٹر فار لوکل گورنمنٹ آف سندھ سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ کی اسپیشلائز فیلڈ ہے لوکل گورنمنٹ، کیونکہ آپ خود بھی میئر رہے ہیں ایک شہر کے، اور لوکل گورنمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کیا منشور ہے، اور خاص طور پہ کراچی حیدرآباد کے لیے، اور کس حد تک اپنی کامیابی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کو امپورٹنٹ رول ایز اے گورنمنٹ ہے، تو اس حوالے سے فرمائیں کہ یہ جو ایک ڈائلاگ چلے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی، پی ایس پی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کہ جناب اختیارات کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ زیادہ اختیارات دیں گے لوکل گورنمنٹ کو، تو وہ کس جگہ پر ہیں، اور اب یہ ہمارا جو ایکٹ ہے یہ اس میں کس حد تک اختیارات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے کہ تھرڈ ٹیئر جو ہے اس کو با اختیار کیا جائے۔ ہوا یہ کہ جب 2015 میں جب الیکشن ہوئے، یا 2013 والا ایس ایل جی او جو بنایا گیا جب، تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ایک ٹائم لمٹ دی اور کہا کہ فوری طور پر بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بنا، اس میں بہت ساری رہیں، ایشوز رہے، لیکوناز تھے، خامیاں تھیں۔ اب پھر یہ جو ہم نے بنایا، اس میں جو ترامیم کی، امینڈمنٹس کی، وہ بھی پھر ویسے ہی ایک ٹائم لمٹ ملا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایک سٹینس رہا ہے اس پہ کہ جو یہاں پہ مردم شماری ہوئی تھی جی، وہ صحیح نہیں تھی، اور جب تک اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا تب تک الیکشن میں یا اس طرف نہیں جایا جائے۔ وہ باقی سب نے تو بہت اس پہ پوائنٹ اسکورنگ ضرور کی تھی، بڑا اس پہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اسٹینڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، اور نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے ہیں، مردم شماری کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بات کرو نا، مردم شماری ہوئی، اس پہ سینسس پہ، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے وہاں پہ لے جائیں گے، جو ہمارے تحفظات تھے، اور پھر بہت جلد بازی میں انہوں نے جو جوائنٹ سیشن بلایا تھا، جس میں بہت سارے انہوں نے بل منظور کیے تھے، لاسٹ مومنٹ میں رات کو اس کو بھی اس میں شامل کر کے انہوں نے کیا، اور پھر کورٹ کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں یہ پابندی آئی کہ جی اگر آپ 30th تک اس میں بنا کے نہیں لاتے تو ہم پھر خود اس پہ ڈیلیمیٹیشنز بھی کریں گے، دیگر چیزیں بھی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا عجلت میں بنایا گیا اور پیش کر کے پاس کر دیا گیا، لیکن ان تمام ان کے ساتھ کہ اس میں مزید امینڈمنٹ لائیں گے، مزید بہتری لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ ماضی میں بات کر رہے ہیں کہ بڑا عجلت میں ہوا پچھلا جو الیکشن تھا، اور ابھی بھی ایسا تھا، تو اس میں مخالفین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلیں عجلت میں ہوا لیکن ہو گیا، یہ سپریم کورٹ نے کروا دیا پچھلا الیکشن بھی، اور ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، ورنہ اگر پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ الیکشن ہونے ہی نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر صرف پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیا جاتا تو دیگر صوبوں میں کیوں نہیں ہوئے؟ وہاں بھی نہیں ہوئے۔ جو الزامات لگا رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی یا دیگر لوگ ہوں گے، انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں کرائے؟ وہاں پہ بھی انہی احکامات کے بعد الیکشنز ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم بھی اور اس دفعہ بھی۔ اچھا، یہ فرمائیں سر کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، پھر آپ کے ساتھ آئی وفاق کے اندر پی ٹی ایم میں، تو اس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، اور ٹاپ لیڈرشپ نے جو ہے وہ اس پہ سائن کیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں خاص طور پہ کراچی میں
ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایک پراپر ڈائلاگ شروع ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ, تو وہ ڈائلاگ کس جگہ پر ہے, اور اگر اس ڈائلاگ کا نتیجہ نہیں نکلا تھا جبھی ایم کیو ایم جو ہے وہ عدالت میں گئی تھی کہ جناب اس کو آگے بڑھایا جائے الیکشن کو؟ ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگ ہوئی ہیں. ایک وہ ہے جو سلیکٹ کمیٹی میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہاؤس میں ہیں, سندھ اسمبلی میں ہیں, وہ سب اس کے ہیں ممبر, اس میں وہاں پہ ہوتی ہے. اور ایک ہماری ویسے اسی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں جو ایگریمنٹ کہہ لیں یا جو بات چیت ہوئی ہماری, اس کے تناظر میں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رہی ہیں ہماری بہت ساری میٹنگ. اب اس میں اداروں کو با اختیار کرنے میں مثال کے طور پر میئر صاحب جو تھے, جو 2013 کے قوانین ہیں یا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے, اس میں وہ ممبر بھی نہیں ہیں کے ڈی اے, ایم ڈی اے یا ایل ڈی اے کے, سالڈ ویسٹ یا دیگر جو بھی ادارے ہیں, واٹر بورڈ, اس میں ہم نے اس میں کہا کہ وہ ممبر نہ صرف ممبر تو نہیں بلکہ ان کو چیئرمین کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ان تمام اداروں میں جو میئر صاحب ہیں, جو با اختیار چیئرمین, جو میئر جہاں جہاں ہے اور جہاں جہاں اس طرح کی ہے, ضروری نہیں صرف کراچی اور حیدرآباد کی بات ہے, اگر کراچی, حیدرآباد, سکھر, جہاں پہ کارپوریشنز ہیں یا جہاں پہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہیں, میونسپل کے ہیں, ٹاؤن کے ہیں, تو ان کو امپاور کیا جائے, اور جو جو اس جوریڈکشن میں آتا ہے ان کی کونسل کے اس میں آتا ہے وہ وہاں پہ اس کے چیئرمین ہوں گے, جس کا بھی جہاں بھی فنکشن کوئی آتا ہے. یہ لوکل گورنمنٹ کے ایشوز کو لے کر, سڑکوں کے معاملات ہوں, پانی کے معاملات ہوں, سیوریج لائن کی بات ہو, جتنے بھی ایشوز آتے ہیں ایک بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. میں اگر چلیں کراچی کی فی الحال بات کروں, یہیں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں کراچی حیدرآباد میں, اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو نالے کے واقعات ہیں اور جو فیملی نالے میں گری, تو اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مثلا کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ قدرتی وہ ہے, اس میں ضرور نیگلیجنس ہوگی, اس کے لیے سی ایم صاحب نے ان کی انکوائری بھی کہا ہے اور ایکشن بھی ہوگا ان پہ. ظاہر بہت زیادہ بارش بھی ہو رہی تھی اور نالوں کا کام چل رہا ہے, ڈرینز کا کام چل رہا ہے. اب ظاہر ہے ان کو یہاں تو راستے بند کر دیے جاتے, اس سے بھی ایشو ہوتے ہیں, تو پھر یہ حادثہ ہوا. بہت ہی افسوسناک ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے جس کی نیگلیجنس ہوگی اس کو اس کا ضرور ملے گی. اچھا, ایشو یہ نہیں ہوتا کہ صرف چیف منسٹر یا منسٹر ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ تو نیچے تک الیکٹڈ کے علاوہ دیگر لوگ تو سب موجود ہیں نا. ڈی ایم سیز میں وہ سارے ٹیئرز موجود ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ضرور کسی نہ کسی کی ہوتی ہے غفلت, نیگلیجنس, جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم خود چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, بلکہ ابھی تو ہمارا اسٹانس تو مکمل طور پہ تھا کہ الیکشن ہو, بلکہ دیگر سب لوگ چاہ رہے تھے سوائے جماعت اسلامی کے, کہ پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو آگے کر دیا جائے, پوسٹ پون کر دیا جائے. ان کے ایشوز تھے, اسٹرکچرل چینج چاہتے تھے وہ, ڈی لمیٹیشنز پہ ان کو اعتراضات تھے, اور ظاہر ہے اس پہ تو ہے ہی ہیں ان کے, تو یہ ایشوز رہے ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن ہم اب پوری کوشش ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ان اداروں کو الیکٹڈ لوگوں کو بااختیار کر دیا. ٹھیک, یہ جو چینجنگ آئی ہے کہ اب ڈی ایم سی سے نکل کر جو ہے معاملات وہ ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں, کراچی میں 25 ٹاؤن بننے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو چیئرمین ہے, پھر ایک ریزرو سیٹس ہیں, دین پھر جو الیکشن ہے, میئر کا آنا ہے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے نظام سے یہ بہتر نظام ہے, اس سے اختیارات زیادہ بہتر طریقے سے آگے جائیں گے؟ سب لوگ اس بات کو ہمیشہ کہتے رہیں گے جی وہ جو 2001 والا سسٹم تھا بہت اچھا تھا, تو اس میں تو ٹاؤن تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس وقت 18 ٹاؤن تھے. اب ظاہر ہے پاپولیشن بڑی ہے تو زیادہ ٹاؤن, ابھی کوئی 26 جو بھی ہیں ٹاؤن جتنے بھی ہیں یہاں پہ تو بڑھائے ہیں, تو یہ تو سب کی ڈیمانڈ تھی. اب اس میں اگر کر دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تو اب سب کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. نہیں, اس میں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو آپ کے مخالفین ہیں سمجھ لیں, وہ بھی اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں کہ چلو ٹاؤن بننا بہتر ہے. اچھی بات ہے, لیکن وہ پازیٹیو اچھا ہے اگر وہ لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی تو اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی تو یہ ٹاؤن جو بن رہے ہیں پھر اس کے یقینی طور پہ ٹاؤن کے چیئرمینز آئیں گے, تو آپ کی نظر میں جو میئر ہے وہ کس پارٹی سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس دفعہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آئے گا, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی گئی ہے, کام کیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے.
اب یہ بہت سارے آپ سے بات کی ہوگی کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا کراچی میں جو ہے جی کچھ بھی نہیں. اور اگر پیپلز پارٹی کا میئر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ نے یوسیز اس طرح ڈیزائن کی ہیں, ٹاؤن اس طرح ڈیزائن کی ہیں, کچھ اس طرح انجینئرنگ کی ہے کہ آپ کو بینیفٹ ملے اس کا, مطلب یہ بات بھی ہے نا. پھر یہ تو ایک الزام ہے نا, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ صرف کہہ دیا گیا ہے. دیکھیں کہہ دیا گیا کہ جی کہیں پہ یوسیز جو ہیں وہ بہت چھوٹی کر دی گئی ہیں, کہیں پہ بہت بڑی کر دی گئی ہیں. اصل دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک پاپولیشن, دوسرا ایریا. ٹھیک, اس کے لحاظ سے یہ بنائے گئے ہیں اور وہ اس کی پوری ایک جسٹیفیکیشن موجود ہے. ناظرین ٹائم ایک بریک کا ہو, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کراچی میں آپ کی بھی سپورٹرز بڑی تعداد میں ملے جی, تو انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بڑا کام کیا ہے اور اس پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا, آپ دیکھیے گا. تو ہم نے بھی وہاں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی اور آپ سے بھی کہنا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی تو آلریڈی 14-15 سال سے موجود ہے. مثلا وزیر اعلیٰ آپ کا اس وقت جو ہے ایڈمنسٹریٹر آپ کا, لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس, سارے ادارے آپ کے پاس, بیوروکریسی آپ کے پاس. تو کیا کچھ ایسا ڈیلیور ہوا ہے کچھ کراچی کے اندر 14-15 سال کے اندر کہ اس کا ریفلیکشن جو ہے یا آگے جو اور چیزیں بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں ایک تو ہمارے کچھ حافظے جو ہیں نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور بہت تھوڑی ماضی بعید تو دور ہے, ماضی قریب کی باتیں بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں. یہی جب سسٹم جن کی بہت تعریف کی جاتی تھی کہ جی مشرف صاحب کے ٹائم میں بہت تھا, تو آپ کی تو میڈیا پہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب یہاں پہ 60 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تب بھی یہ سارے روڈ کئی دنوں تک بند رہتے تھے اور بہت سارے ایشوز رہتے تھے. مجھے 2007 میں یاد ہے بات آئیلینڈ پورا ڈوب گیا تھا, یعنی یہاں سے کوئی 15 سال پہلے کی بات کر. پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو 2 تلوار سے لے کے 3 تلوار اور وہ جو آگے کلف. تو اس کا مطلب تو مراد علی شاہ غلط ثابت ہوا ہے جو کہہ رہے تھے اچانک اتنی بارش ہو گئی. یہ تو ہر سال ہی ہوتی ہے, تو تیاری کرنی تھی نا. نہیں فرق ہے. مراد علی شاہ صاحب غلط نہیں ہے. اچھا, مراد علی شاہ صاحب نے جو یہاں پہ ڈیلیور کیا ہے, جو کام کیا ہے, اس کی وجہ سے 60 ملی میٹر پہ جو حالت ہوتی تھی آج وہ آپ کو 300 ملی میٹر بارش پہ بھی نہیں ہوتی. اس دفعہ جو بارش کا ہوا ہے, جو پڑی ہے, تو 300 ملی میٹر بھی ہے, 200 بھی ہے, 250 بھی ہے, یہ جو اسپیل آیا تھا. تو اگر آپ پیچھے چلے جائیں, وہ آپ کے ریکارڈ میں بہت سارے جو میڈیا کے آپ کے ہیں جن پہ موجود ہے. 2007 کی آپ بتا رہے ہیں, اس سے پہلے 2010 کی بھی بارشیں ہوئی تھیں, اس کے بھی ساری چیزیں فوٹیج موجود ہے, کلپس موجود ہیں کہ شارع فیصل بالکل موٹریبل نہیں تھا. یہ جتنی بڑی شارعیں ہیں, نرسری کا کیا حال ہوتا تھا. 2 سال پہلے جو بارش ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا. گلستان ظفر ہے اور بہت سارے علاقے گنوا. لیکن یہ جو ابھی کام ہوئے, پھر جہاں جہاں اس طرح کی ٹربلز آئیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کو بہتر کیا گیا, تو اس دفعہ وہ ایشو نہیں ہوئے. وہ وہاں سے پانی بارش کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد بالکل وہاں سے نکل گیا اور وہاں پہ پانی نہیں رہا. تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہاں پہ کام ہوا ہے, ڈرینیج میں, دیگر چیزوں میں. مراد علی شاہ صاحب نے کام کیا ہے. جو ایک فرسٹریشن ہے, انہیں کم سے کم کچھ امید تو ہو کہ کوئی وارث ہے, گورنمنٹ ہے, کوئی دیکھنے والی ہے, وہ اس لائن پہ کام کر رہی ہے, اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں رضوان بھائی, آپ تو کراچی آئٹس ہیں جی, آپ کو پورا پتہ ہے کہ کراچی کے حالات پہلے کیا تھے. اب جب بڑا ہمیں دکھ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے باشعور لوگ بھی یا بہت سارے جو تنقید کرتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, لیکن جو یہ روڈ سڑکیں بنی ہیں, جو انفراسٹرکچر یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, بہت کچھ کرنے کو ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بہت زیادہ بہتری آئی ہے. کمپیریٹیولی اگر آپ پاس سے اس کو کمپیئر کریں تو یہاں پہ بہت بہتری بھی آئی ہے, لیکن مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں بہتر ہوئی, شہید ملت کام دیکھیں وہ بہت بہتر ہوئی ہے, انڈر پاسز بنے ہیں, جو ایک پورا
پہلے ہمیشہ ٹریفک بلاک رہتا تھا, اب آپ وہاں سے نکلیں تو آپ کے کتنے منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں. بسز آ گئی ہیں کراچی کے اندر, کچھ نہ کچھ چلنا شروع ہو گیا, بسز بھی آ گئی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور تمام روٹس کو وہ کور کریں گی اور اس سے بہت بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ پانی کے جو منصوبے ہیں ظاہر ہے ان کو بہتر کرنا ہے. ہب ڈیم ضرور بھرا ہے, لیکن وہ جو پوری کینال ہے جس سے پانی آتا ہے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اب کم ہوتی جا رہی تھی. اسی وجہ سے ہم نے نیا پروجیکٹ وہاں پہ دیا ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے اور جتنا میکسیمم ہم وہاں سے پانی لیں اور جو شہریوں تک پہنچائیں. تو وہ پروجیکٹ ہمارا ہو رہا ہے, اس میں انشاءاللہ بہت جلد بہتری آئے گی. ڈی سیلینیشن پہ ہمارے 2 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں ڈی سیلینیشن والی نہیں ہیں تو اس میں کچھ ٹائم کچھ دقت ہو رہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن پانی ہو گیا, انفراسٹرکچر ہو گیا, اور پھر یہ جو اصل ایشو ہے ہماری جتنی لائنیں تھیں بہت پرانی تھیں ڈرینیج اور سویج کی, ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. ہمارے جو ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرام ہے KWSSIP کا, اس پہ یہ پوری آگمنٹیشن ہوگی اور پھر یہ جو جتنی پرانی ہیں لائنیں ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا, ریپلیس کیا جائے گا. تو یہ بہت بہتری کی طرف حوصلہ رکھے, عوام جو ہے حوصلہ رکھے کہ کراچی بہتر ہو جائے گا. بالکل انشاءاللہ. اور کچرے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, کچرے کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ اب کافی اچھا کام کر رہا ہے. جی ہم نے ان کے ساتھ کئی پروگرام کیے, اب تو وہ بجلی پیدا کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ویسٹ ٹو انرجی کی طرف بھی جا رہے ہیں. جو ٹاؤن آپ کے بنے 25 ٹاؤن ہیں, اس میں سے آپ کتنے ٹاؤن دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آنے والے ہیں؟ کچھ پلاننگ اس میں, کچھ آپ تو سارے 25 ہی لینا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ 25 ہی ملے, لیکن اس میں سے جو بیشتر ٹاؤن ہے وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی آئے گا. ٹھیک. اور بلا مقابلہ تو پہلے سے منتخب نہیں ہوئے کچھ اس میں؟ نہیں کوئی ایسا. دیکھیں ہاں, کراچی میں ہماری 1 یا 2 UCs جو ہیں وہ آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اس پہ میں آپ نے یہ اس لیے کہا ہوگا کہ بڑا الزام لگ رہا ہے جو پہلا فیز میں اس پہ آپ کو کر دوں. دیکھیں یہ چیک کرنے کی بات ہے نا. اب جو پہلے 4 ڈویژن تھے ہمارے جس میں یہ الیکشن ہوا, وہاں پہ 6227 جگہوں پہ الیکشن تھا, اور جس میں یہ جو وارڈ ممبر ہیں, کارپوریشن کے ممبر ہیں, ڈسٹرکٹ کے ہیں, ٹاؤن کے ہیں, میونسپل کے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. 6227. اب جو الزام لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ جی انہوں نے ریگنگ کی ہے اور الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ رہا, ان سے آپ صرف ایک فگر لیں کہ آپ نے ان 6227 جگہوں پہ کتنے لوگ کھڑے کیے. PTI نے بہت مشکل سے 1000 اور کچھ پہ لوگ کھڑے کیے. ٹھیک ہے, آپ چیک کر لیں. صحیح ہے. اچھا, پھر GDA نے بھی بہت کم لوگ کھڑے کیے, MQM نے بھی بہت کم لوگ کھڑے کیے, اور دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لے رہی تھیں. اور اب جب لوگ ہی آپ کھڑے نہیں کریں گے, ٹکٹ ہی نہیں دیں گے, پھر تو بلا مقابلہ ہی لوگ آئیں گے. اس میں ہمارا کیا قصور. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو بلا مقابلہ آئے ہیں اس میں کچھ GDA کے بھی ہیں اور بدقسمتی سے کچھ PTI کے بھی ہیں. ایک تو یہ کچھ ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا, تو وہ کیسے آ گئے. چلیں جی, بس کون سے الیکشن دور ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس دفعہ کس کا میئر آتا ہے. تو بہت بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب کہ آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, ٹائم ایک بریک کا ہو, بریک کے بعد حاصل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ کمال صاحب, بلدیاتی الیکشن سب سے پہلے آپ کی تو اسپیشلٹی ہے اور کراچی کی بنیادی ضرورت ہے. ہم تو MNA MPA سے بھی وہی مطالبات کر رہے ہوتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات میں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی ہمت رکھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو بہت سے چیلنجز بھی آئے مختلف الیکشنز کے اندر. تو ابھی آپ کے کیا آپ چانسز دیکھ رہے ہیں اپنے, کس طرح سے کیمپیننگ کر رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں عوام کس حد تک آپ کو جو ہے کامیاب کر سکیں گے اس بلدیاتی الیکشن میں؟ دیکھیے, اگر آپ شہر میں جھنڈوں کی بھرمار دیکھیں گے, پوسٹروں کی بھرمار دیکھیں گے, پروموشنل مٹیریل دیکھیں گے, تو PSP کسی سے مقابلہ نہیں کر پا رہی. اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں,
اور ہم نے ان پارٹیز کی طرح جو ہے وہ پانی، شہر کا پانی چوری کر کے ہم نے پیسے نہیں کمائے، اور دوائیں، ہسپتالوں کی دوائیں چوری کر کے پیسے نہیں کما رہے، حرام کما کے پیسے نہیں کما رہے. تو ہمارے جو کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، اپنی جیبوں سے جو لگا کر پروموشنل مٹیریل لگا سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اگر آپ کارکردگی کی بات کریں گے، آخری دفعہ یہ شہر کس کے ہاتھ سے بنا تھا وہ بات کریں گے، اور اس کے بعد وہ شہر بنا ہوا شہر کس کوئی سنبھال نہیں سکا اس کی بات کریں گے، اور پھر اس بنانے میں کردار کی بات کریں گے کہ آج پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج میرے مخالفین بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتے. اگر آپ ان چیزوں کے کام کی لیگیسی اور کردار کی بات کریں گے تو پی ایس پی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیکھیے تمام جماعتیں اپنی حکومت میں ہیں، آج بھی ہیں. پیپلز پارٹی 14 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے، تو کراچی صحیح کر لینا تھا. ایم کیو ایم 2018 میں بھی ان کے، 2008 میں ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر تھی، 2013 تک، 2013 میں پھر کولیشن پارٹنر بنی 2015 تک، اور آج پھر کولیشن پارٹنر ہے، اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور پھر ان کے میئر رہے ہیں. سب کو ان کی کارکردگی پتہ ہے. تو اور پھر جماعت اسلامی بالکل ہے جماعت، لیکن نعمت اللہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں. انہوں نے کام کیا تھا، بالکل کیا تھا، وہ بھی مانتے ہیں، لوگ بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کیا تھا. لیکن زندہ لوگوں میں تو آج میں ہی ہوں جس کے پاس یہ تجربہ ہے، جس نے کام کر کے دکھایا ہے. سر بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کراچی والوں کے لیے ایک آئیڈیل دور تھا جو بحیثیت میئر کراچی آپ کا جو دور تھا، اور دنیا نے خیر اس بات کو تسلیم کیا، سے کوئی انکار نہیں. لیکن اس میں جو بات کی جاتی ہے کہ جو ایک فیڈرل کی، پروونس کی، اور ایک آرگنائزیشنل سپورٹ جو آپ کو ایک حاصل تھی، اس کا بھی ایک بڑا میجر رول تھا. تو کیا آج پی ایس پی کو مصطفیٰ کمال صاحب اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ اس کا ایک آرگنائزیشنل نیٹ ورک جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے؟ کیونکہ صرف ایک تو پرفارمنس ہے بعد میں، لیکن اس سے پہلے ایک الیکشن کا آرٹ بھی ہے کہ جناب آپ نمبر گیم پورا ہوگا تو میئر بننے کی طرف جائے گا. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کس حد تک کامیابی ملی آپ کو؟ آپ کے پہلے تجزیے پہ میں اپنی چھوٹی سی بات کر دوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی مدد تھی اور آرگنائزیشن سپورٹ تھی، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں بات. میں آیا ہوں 2006 میں. اگر آپ مشرف صاحب کے ایرا کی بات کریں تو میرا ٹینیور شروع ہوا ہے 2006 جنوری میں. اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہوئے، اور وہاں پر اس وقت زلزلہ آیا ہوا تھا وہاں پر کشمیر میں. ہماری اوٹ ٹیکنگ سیریمنی نہیں ہوئی، ہم سب لوگ کشمیر چلے گئے تھے زلزلے میں. 2005 کی بات ہے. ہم آئے ہیں 2006 میں جنوری میں، ہم نے آفیسز اپنے ریزیوم کیے، اور مشرف صاحح 2008 میں چلے گئے. 2006 میں آیا ہوں، اور 2008 میں مشرف صاحب جو استعفیٰ دے کر چلے گئے. میرا ٹینیور ختم ہوتا ہے 2010 کے مڈ میں جا کر. تو میں نے مشرف صاحب کے ساتھ تو 16 مہینے گزارے، 28 مہینے تو میں نے زرداری صاحب کے ساتھ گزارے. تو زرداری صاحب نے تو مجھے سپورٹ نہیں کی، اس کا تو مجھ پر الزام نہیں لگتا. نمبر 1 تو یہ تو ریکارڈ پہ. دوسری بات یہ آرگنائزیشن، یہی آرگنائزیشن حیدرآباد کے میئر کے ساتھ بھی یہی آرگنائزیشن تھی. تو مصطفیٰ کمال کی طرح حیدرآباد کے میئر کا نام کیوں نہیں آتا؟ اگر مشرف صاحب مجھے پیسے دے رہے تھے تو میں حیدرآباد کے میئر کو بھی دے رہا ہوں. اس نے اگر مجھے سیکنڈ بیسٹ میئر ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اس میں ورلڈ اکنامک فورم میں اور دوسری جگہوں پہ، تو تھرڈ بیسٹ میئر ایم کیو ایم کا حیدرآباد کو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ابھی آ جائیں وسیم اختر بھی میئر تھے، تو آرگنائزیشن ان کے پیچھے بھی تھی، تو کیوں نہیں کارکردگی دکھا سکی چیزیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا، ہم نے چوری نہیں کی. ان کے دوسرے لوگ حرام کماتے تھے، چوری کرتے تھے، راتوں کو جاگتے نہیں تھے، ان کو کام کرنا نہیں آتا تھا. ہم نے کام کیا چوری کے بغیر، اس لیے جو ہے وہ کراچی. لیکن نمبر گیمز کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے آرگنائزیشن، اور پھر اس میں جب آپ اب اس وقت تو سسٹم یو سی لیول پہ، پھر ان کے ٹاؤن ناظم، تو اس میں کس حد تک کام کیا؟ ہم تمام کراچی میں آلموسٹ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری آرگنائزیشن، ہم نے بڑے بڑے جلسے کر کے دکھائے آپ کو کراچی میں. باغ جنا بھی ہم نے جو ہے وہ خواتین سے باغ جنا بھرا ہے. عمران خان کے جلسے کے بعد ہم نے جلسہ کیا یہاں پہ. تو آرگنائزیشن ہمارے یو سی چیئرمین اسی طرح سے ہیں، ہمارے پینلز اسی طرح سے، ہمارے کارکنان اسی طرح سے ہیں. تو آرگنائزیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر کسی سے بڑی نہیں ہے تو کسی سے چھوٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ سیٹ اپ آ رہا ہے ٹاؤنز کا، اس میں اس کو کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ یہ بہتر ہے؟ ہاں، ٹاؤنز کا سیٹ اپ ٹھیک ہے. ہم پہلے بھی کہتے ہیں ڈسٹرکٹس جو ہے وہ بڑھا رہے تھے. ڈسٹرکٹس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی
زبان کی بنیادوں پر یہ بڑھا رہے تھے. ابھی بھی انہوں نے یو سیز میں بہت ساری پرابلمس کر رکھی ہیں کہ کوئی یو سی جو ہے وہ جہاں پر ایک زبان بولنے والا ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ 5 لاکھ پہ یو سی بنا رہے ہیں, 4 لاکھ پہ 50,000 پہ یو سی بنا رہے ہیں, 35,000 پہ 55,000 پہ یو سی بنا رہے ہیں, اور کہیں پر آپ 25,000 پہ 20,000 پہ یو سی بنا رہے ہیں. تو وہ یہ والا کام تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے. جتنا تعصب کے بنا پر جو بھی بائیفیکیشن کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ کسی حد تک یہ ٹاؤن 25 ٹاؤن جو بننے جا رہے ہیں کراچی کے اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں. ٹاؤن کا نظام تو ڈسٹرکٹ کے نظام سے بہتر ہے, یہ تو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ فرمائیں کہ یہ جو اختیارات کی بات کی جاتی ہے اور اس میں ایم کیو ایم کا پچھلی گورنمنٹ کو چھوڑنا اور پھر ایک ڈائلاگ کرنا, پھر ڈائلاگ ہوتی بھی رہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا, پھر آپ سے بھی ڈائلاگ ہوئے, جماعت اسلامی سے بھی ڈائلاگ ہوئے, تو پیپلز پارٹی نے یہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو اس وقت ایکٹ موجود ہے اس کو کس طرح سے اور کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے جب ڈائلاگز ہوئے اور ہماری ایگریمنٹ ہو گئی, بات ہو گئی, تو اس کے 2 دن کے بعد تو ہی اس ملک میں ایک خلفشار شروع ہو گیا, اور یہاں سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ سارا وفد ساری ریلی لے کر جو ہے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے نکل گئے. آپ کو پتا یہ وہی دور ہے, وہی ٹائم ہے سارا. اور پھر ملک میں ایک جو ہے خلفشار شروع ہو گیا, سب لوگ اسلام آباد جمع ہو گئے اور ایک ریلیاں بن گئی اور پی ڈی ایم بنی, اور ہوتے 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 حکومت گر گئی ساری. تو ہماری ساری جو کہ امپلیمنٹیشن ہونا تھی جن باتوں کو, وہ جو ہے وہ اس کے نظر ہو گئے. پھر ہمیں یہ بتاتے رہی پیپلز پارٹی جو ہم سے مذاکرات جنہوں نے کیے تھے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک سلیکٹ کمیٹی بنا دی جو کہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہے, اور ان کے سامنے تمام چیزیں اپنی تجاویز رکھ دی, اور ہم سے بھی وہ کانٹیکٹ میں تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی میئر بنتا ہے, اگر آپ کی پارٹی سے میئر بنتا ہے تو مثلا اس کے پاس کیا ایسا میدان موجود ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے, یا پھر وہی رونا کہ جناب اختیار نہیں ہے, وسائل نہیں ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے؟ کم سے کم ہم تو یہ کام نہیں کریں گے. آج مجھے پتا ہے کہ اس تمام سسٹم میں اتنی کیپیسٹی آج بھی موجود ہے کہ آپ اس کی مینٹیننس کر سکتے ہیں. مینٹیننس میں ورڈ یوز کرتا ہوں. جو بنے ہوئے پروجیکٹس ہیں آپ اس پہ جھاڑو لگا سکتے ہیں, کچرا اٹھا سکتے ہیں, پانی کے لیکیجز کو بند کر سکتے ہیں, گھروں میں پانی دے سکتے ہیں, ہیڈرنٹ بند کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور لائنوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیچ ورک کرا سکتے ہیں. تو مینٹیننس کرنے کے پیسے اور وسائل آج بھی موجود ہیں اگر آپ حرام نہ کھائیں تو, اگر آپ چوروں کے ساتھ مل کر چوری میں اپنا حصہ نہ ڈالیں تو. لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن اس تمام چیزوں کا یہ ہے کہ ملک میں 3 آئینی ترامیم چاہیے. جیسے ابھی آپ لوکل گورنمنٹ کی سپریم کورٹ کے پاور کی ہم بات کریں نا, جنہوں نے ڈیسیجن کیا کہ بھائی لوکل گورنمنٹ میں دوسرے ممالک نے, ہمارے پڑوسی ممالک نے جو قانون آپ پروونشل گورنمنٹ سے کروانا, یہ بات انہوں نے باتیں اپنی آئین کی کتاب میں لکھ دی ہیں. مثلا جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دو. جس طرح سے آپ کو NFC ایوارڈ سے پیسہ ملتا ہے, صوبوں کو آتا ہے, صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو ملنے کا کوئی میکینزم نہیں, PFC ایوارڈ نہیں لکھا ہوا, پروونشل فائنانس کمیشن, یہ آئین میں لکھ دو. اور تیسری بات یہ آئین میں لکھ دو کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, جب تک ملک میں MPs MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ یہ عجیب مذاق ہے کہ آپ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور 5-5 سال آپ الیکشن نہیں کراتے. اگر آج فرض کریں اس شہر میں لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز اور UC ناظمین ہوتے, تو یہ جو بچی بیچاری شہید ہو گئی ہے, گر کر مر گئی ہے, یہ جو خاتون نالے میں گر گئی ہے, جو مرد گر گئے, لوگ مر گئے, یہ جا کر وہاں پر علاقے کے UC والا کم سے کم جا کر 2 پتھر تو رکھتا اس محلے کا ہوتا. لیکن چونکہ ایک آدمی ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے شہر کو کیسے کور کر سکتا ہے؟ کسی دنیا میں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا بالکل. تو اس لیے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ, ورنہ بھائی ٹینیور ختم ہوتا ہے کل کو CM کا, میں بولوں بھائی حالات خراب ہیں, ایڈمنسٹریٹر لگا کے سن چلاؤ, تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہی کام آپ میرے شہر کے ساتھ کرتے ہو. تو ہم اس چیز کے, تو اس کو آئین میں لکھ دیا جانا چاہیے کہ جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, جب تک ملک میں MP MNA کوئی بن نہیں سکتا. بالکل. اور یہ جو بات مصطفیٰ کمال صاحب نے کی, مقصد کوئی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے کہ جو اس کی مخالفت میں بات کہہ دے کوئی کہ جناب یہ آئین میں تشریح نہیں ہونی چاہیے, یا یہ بڑی واضح نہیں ہونی چاہیے, اور ہر وقت لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کا ایک جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے یا ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ اتنی بڑی آبادی کو کیسے سرو کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو آپ کے محلے میں موجود ہوگا, جسے آپ جانتے ہوں گے, جس کے اختیارات بھی ہوں گے, وسائل بھی ہوں گے. تو یہ بالکل بات ہے, اور یہ ایسا ہونا چاہیے. اور اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ 75 سال تو صحیح بات ہے, اور ہم نہیں چلا سکتے اس کے علاوہ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو ڈس انفرینچائزمنٹ پھیل رہی ہے, یہ جو لیک آف اونرشپ ہے لوگوں کے اندر, جو فرسٹریشن کے اندر ہے, وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ میری گلی میں
نالیاں بہ رہی ہیں, میں مر رہا ہوں, کرنٹ لگ کر میں ڈوب رہا ہوں, اور میں کس کو آواز لگاؤں؟ چیف منسٹر کو. وہ تو کبھی مجھے ملے گا ہی نہیں, اور کوئی پرسان حال میرا نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کی ایک بڑی اسپیشلٹی ہے اور ایک بڑا کامیاب دور آپ نے گزارا. تو اس وقت جس جگہ پہ کراچی کی ہم بات کریں, ویسے تو حیدرآباد کا بھی بہت ہی برا حال ہے, لیکن چلے کراچی کی ہم بات کرتے ہیں. تو کراچی جس جگہ پر اس وقت موجود ہے, اس کے ماسٹر پلان کے حوالے سے مثلا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کی طرف سے کریٹ ہو, آپ کی پارٹی موجود ہے لیکن سول سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو, ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس ایک بڑا ایک ویژن ہے, ایک تجربہ ہے, آپ کی پارٹی سے میئر آئے, آپ لوگ آگے بڑھیں, لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہو پاتا تو جو بھی میئر آتا ہے, فرض کریں جس پارٹی سے بھی آتا ہے, تو اس میں ایک سول سوسائٹی کے پاس کم سے کم پتہ روٹ میپ تو ہو اس کے پاس کہ وہ اس پہ پریشر ڈال سکے کہ بھائی یہ ایسا کرنا ہے. 2007 میں نے ماسٹر پلان بنایا 2020 کے نام سے, اور وہ 20 سالوں کے بعد اس کو جو ہے وہ اور انہانس ہونا تھا, اور وہ ڈاکومنٹ بیسک ڈاکومنٹ بہت سارا ٹائم لگ کر اس 2 سال میں 2005 میں آیا ہوں 6 میں, اور 2007 کے اینڈ میں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا ماسٹر پلان, پہلا ماسٹر پلان موجود تھا, اور جو جس کی اتھارٹی موجود تھی اسپیشلائز, وہ کاؤنسل سے اپروو ہو کر وہ فائنل ڈاکومنٹ تھا, وہ اتھورائز ڈاکومنٹ تھا. اس کے بغیر جب تک میں رہا ہوں شہر میں ایک تنکا بھی نہیں ہلتا تھا. واٹر بورڈ کی لائنیں, سیوریج بورڈ کی سیوریج کی لائنیں, کے الیکٹرک کی لائنیں, سوئی گیس کی لائنیں, روڈ بننا, ہر چیز اس ماسٹر پلان کے مطابق چیزیں ہوتی تھیں, اور اس کو ہر 20 ایئرس کے بعد جو اس کو جو ہے وہ انہانس ہونا ہوتا تھا شہر کی ڈائنامکس کو دیکھ کر. تو وہ ڈاکومنٹ بیسک بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بالکل بلٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر اور لوگوں کی ایکسپرٹیز آنی چاہیے, اور میں ہر اور ہمارے پاس ایسا نہیں کہ بہت قحط پڑ گیا ہے, ہمارے پاس انجینئرز موجود ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, ہم ایک فورم کریٹ کر سکتے ہیں, ایک شہر کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت کلائمیٹ چینج کے بڑے چیلنجز موجود ہیں, اس کی بیسک ڈاکومنٹس آلریڈی موجود ہے, اس کو انہانس کر سکتے ہیں ہم بالکل, تاکہ ایک منشور بڑا واضح طور پہ آئے. بلکہ ہم بھی ہر سیاسی جماعت سے یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سب اختیارات کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ اپنا ایک ویژن تو پیش کرو. 4 سال میں آپ کراچی کو کس جگہ کھڑا دیکھنا چاہتے ہو, کہاں پہ کراچی پہنچے گا. اچھا بس لاسٹ میں کوشچن یہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کہ جو ابھی لاسٹ ہم نے ضمنی الیکشنس میں بھی دیکھا, جو ووٹ ڈیوائڈ ہو رہا ہے, ویسے تو آپ تو ہر زبان کی اور بات کرتے ہیں کہ کوئی کسانی اکائی کی بات نہیں کرتے, لیکن پھر بھی اگر اردو اسپیکنگ اور مہاجر ووٹ کی بات کی جائے تو 3-4 جگہوں پہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سیگریگیٹ ہو جاتا ہے. تو اس پہ کچھ آپ نے سوچا ہے کہ اس پہ کچھ آگے وے آف ایکشن ہو؟ ابھی فاروق ستار صاحب بھی آپ کے آفس آئے اور انہوں نے بھی اپنے ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کی, تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس زاویے سے دیکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا کہ مہاجر ووٹ ڈیوائڈ ہو. اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں اگر فرض کریں آپ کے اس آرگومنٹ کو میں اگر بائی کروں تو بھائی پنجاب میں تو سارے پنجابی ہیں, ایک پارٹی ہونی چاہیے پنجابیوں کی ساری. وہاں پر پی ایم ایل کیو کو بھی جو ہے وہ لوگ پنجابی ووٹ دے رہا ہے, پی ایم ایل این کو بھی پنجابی ووٹ دے رہا ہے, پی ٹی آئی کو بھی پنجابی ووٹ دے رہا ہے, اور پتہ نہیں اور کتنی. خیبر پختونخوا میں سارے پختونوں کی ایک پارٹی ہونی چاہیے. ہاں, وہ جے یو آئی میں بھی ووٹ دے رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی میں بھی ووٹ دے رہے ہیں, اے این پی میں ووٹ دے رہے ہیں. بات ہے صحیح اور غلط کی. دیکھیں یہ مہاجر ووٹ پہلے انٹیکٹ تھا الطاف حسین صاحب کی چھتری میں, تو 40 سالوں سے کوٹا سسٹم تو نہیں ختم ہوا, شودہ قبرستان تو آباد ہو گیا, سارے جہاں میں ہم نے بدنامی تو لے لی, بھتہ خور اور ٹارگٹ کلر تو مشہور ہو گئے, راک ایجنٹ تو آپ مشہور ہو گئے, سب چیزیں کر لیں. تو ہم نے یہ بھائی 2008 میں زرداری صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم نے جو اجرکیں پہنائی, ٹوپیاں پہنائی, 9-0 پہ کھڑے ہو گئے, اور تباہی بربادی وہیں سے شروع ہوئی ہے. 2013 میں آپ انٹیکٹ تھے, 2013 میں آپ کے اپنے گورنر نے سائن کر کے اس شہر کے اختیارات اور وسائل دیے ہیں, 2013 میں دیے نا, لوکل گورنمنٹ کا پہلا آرڈیننس. تو یہ پارٹی تو شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی, ہڑتال کرنے والی. تو ہم نے تو ہزاروں ہڑتالیں کی ہوں گی دوسرے ناموں پہ. جب اس شہر کے حقوق چھین رہے تھے تو اس مہاجروں کی اکلوتی ایک جماعت نے, اس وقت تو مصطفیٰ کمال نہیں تھا, تو کیوں نہیں شہر بند کیا اس نام پر. ٹھیک, تو میں اس لیے آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں کہ بات دیکھیں, بات جب ہم ایک تھے یا جس زمانے کی بات کریں وہاں پر 22 مہاجر روزانہ مرتا تھا, شہداء قبرستان میں لاشیں جاتی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے شہداء قبرستان میں لاش 6 سالوں سے نہیں گئی ہے. 550 لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے ہیں, نیا لڑکا کوئی لاپتہ نہیں ہو رہا, 25,000 لڑکا اپنے گھروں پہ سو رہا ہے. ہاں, اس والی بات پر بات ہونی چاہیے. سب کے ساتھ میں ملنے کے لیے تیار ہوں, بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آج 1-2 صاحب آئے بھی تھے, اور بھی میں کسی سے بھی, لیکن بات میں یہی کروں گا کہ بھائی یہاں پر میں مہاجر ہوں, صرف مہاجروں کی آواز میں اگر لگاؤں تو کل کو سارا پختون شہر کا بولے ہم بھی ایک پارٹی بنائیں گے, کل کا سارا بلوچ بنے گا ہم بھی ایک پارٹی بنائیں گے. تو یہ بات کہیں جا کر سے بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ آپ آئے ایک ہی جگہ سے ہے نا, اس لیے اگر مثال کے طور پہ کوئی اور ایک نئی اور اردو اسپیکنگ لوگ پارٹی بناتے شاید یہ بات نہیں کی. بھائی جماعت نامی میں اردو اسپیکنگ ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کا آپ سب کا بیک گراؤنڈ ایک ہے نا, اس لیے یہ بات شاید سوال کیا جاتا ہے. لیکن بیک گراؤنڈ اس لیے ہے, اس لیے اگر بیک گراؤنڈ ایک تھا, لیکن ہم نے اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیے, پی ایس پی
ایم کیو ایم کی کوئی ٹوٹی ہوئی جماعت نہیں ہے. نہ میں نے جھنڈا لیا ہے, نہ میں نے نام لیا ہے, نہ میں نے کوئی پراپرٹی لی. پی ایس پی کا اپنا نظریہ ہے, اپنا نام ہے, اپنا جھنڈا ہے, اپنی ہم نے انڈیجنس, ہم نے کسی کی پارٹی پہ قبضہ نہیں کیا, ہم نے کسی کو جو ہے وہ کوئی ہم نے لندن پاکستان چکر والے نہیں کیا, ہم نے تو کوئی نون میم کاف نہیں کیا, ہم نے تو جو اپنی پارٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو پی ایس پی. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, شہر میں بھلائی کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور اس بھلائی میں مہاجروں کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور وہ جو لوگ یہ ریزن یہ جواب ڈھونڈتے ہیں نا کہ بھائی آج فرض کریں کہ بھائی اس سے پہلے والے ایم کیو ایم کے میئر تھے تو مصطفیٰ کمال نے اس کو منع کیا تھا کام نہیں کرے, میئر تو بن گئے تھے آپ. اس سے پہلے 2 وزیر تھے, ان 2 وزیروں کو ڈیلیور کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے منع کیا تھا کہ مہاجر الگ ہونے سے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. آج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم اتنی پاورفل پوزیشن پہ ہے کہ آج چاہے حکومت گرا دے, میں منع کر رہا ہوں جا کر اس کو کہ تم جو ہے مہاجروں کے لیے نہیں مانگو. تو یہ تو کوئی بات, یہ تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ کردار نہیں ہے. تو اگر اس کردار کے ساتھ مصطفیٰ کمال مل کر ایک بھی ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے. بات جو ہے وہ جو ٹھیک لوگ ہیں, جو صحیح بات ہے, اس میں سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اس میں مہاجروں کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. اس شہر کا پختون کہیں نہیں جانے والا, اس کو ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے, ورنہ وہ کہیں اور جائے گا, آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس کو استعمال کرے گا. اس شہر کا بلوچ, اس شہر کا پنجابی, اس شہر کا سندھی, اس شہر کا ہزارے وال, بنگالی, برمیز, سرائکی, ان سب کو جوڑ کر ہمیں ایک اسٹرینتھ بنانی چاہیے مظلوموں کی, جب جا کر آپ اس ظالم پیپلز پارٹی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے, یہ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی, آپ کو ان کے خلاف استعمال کرے گی. جو لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جو یا جو ابھی تک سوچ رہے ہیں, انہیں کیا بس آپ کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سے اچھا کوئی ڈاکٹر ہے نا شہر کا, تو ہمیں بھی بتائیں, ہم اس سے جا کر اس شہر کا علاج کروا لیں گے. لیکن آج کے فی زمانہ کوئی مصطفیٰ کمال اور اس کی ٹیم جیسا نہیں ہے جس نے اس شہر کو بنا کر دکھایا ہو. جب یہ شہر راتوں میں سوتا تھا, مصطفیٰ کمال راتوں کو جاگ کر اس شہر کو بنایا ہم نے, اور ہم نے اس کے بنانے میں کوئی حرام نہیں کمایا. ہمارے لوگوں کو ڈولفن کے نشان پر میرے نمائندوں کو مہر لگا کر ان کو جتوائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ میئر بن کر مصطفیٰ کمال اپنی ٹیم کے ساتھ اس شہر کو دوبارہ روشنی کو شہر بنا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ.